ہمارے گھر پر میڈیا کے لوگ آئے، میں نے ان سے کی. اب میرے بولنے کے بعد حسب روایت ماشاءاللہ پورے، یہ چیخ نہیں، پورے ٹی وی چینل اب تک اسد الدین اویسی کو دولہا بنا کر پیش کر رہے ہیں. آپ دیکھو کہ جب آپ سچائی میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اقتدار مودی کے پاس، طاقت مودی کے پاس، 300 کے زیادہ ایم پی مودی کے پاس، کئی ریاستوں میں مودی کی حکومت. مگر یاد رکھو نوجوانوں، طاقت ایک طرف اور سچائی ایک طرف. جو سچ ہوتی ہے وہ طاقت رکھنے والوں کے پاس بھی سچائی اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے. کیا کہا میں نے وہی بات کہی، نئی بات نہیں کہی جو پھر دوہرا رہا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ میڈیا، کل سنڈے ہے، منڈے تک میری بات کرتا رہے گا. ہم نے کیا کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں. ہم نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ فائنل ہے. سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل. اس کے جملے کے اوپر بڑی تکلیف ہوئی ان کو کہ یہ سپریم کورٹ کو اعلیٰ بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ غلطی بھی کر سکتی ہے. سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے. وہاں پر میڈیا کے موجود لوگوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے بارے میں. میں نے کہا پیارے، میں نہیں کہا، ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس نے کہا تھا، جے ایس ورما نے، کہ سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل. سپریم ہے مگر غلطی کر سکتی ہے. انفیلیبل بولے کون بولے؟ میلا جے ایس ورما، کیونکہ وہ جرنلسٹ پڑھا لکھا تھا. نیچے منڈی کر لیا. میلا کیوں؟ آنکھاں ملاؤ. بولے کیوں خاموش ہو گئے تم؟ کیونکہ یہ وہی جج ہے ورما صاحب جنہوں نے ہندوتوا کے بارے میں ججمنٹ لکھا تھا. ہندوتوا کے بارے میں جے ایس ورما نے ججمنٹ لکھا تھا. جب بال ٹھاکرے کا کیس آیا تھا تقریر کا، تو جے ایس ورما نے ہندوتوا کے بارے میں کہا تھا کہ ہندوتوا کیا ہے. خاموش ہو گئے. اور یہی جے ایس ورما تھے جنہوں نے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین تھے. جب گجرات کا فساد ہو رہا تھا تو انہوں نے بڑی سخت رپورٹ دی تھی گجرات کی حکومت کے خلاف. اب ان کو ہضم نہیں ہوا کہ کیسا پکڑنا اس کو. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اولیاء اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ مجھے ہمیشہ بچا کر رکھے گا اور تم نہیں پکڑ سکو گے میرے کو. تم پکڑنے جاؤ گے، تم پکڑے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ بتائیے، ہم سے میڈیا والے پوچھتے ہیں تم کیوں بولے ایسا؟ جو دوسرے لوگ تھے وہ سب مان لیے، تم کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں نے جو کہا وہ دستور کے دائرے میں اس کی اجازت ہے. جو مانتے ان کو تم گود میں بٹھا لو، دودھ پلاؤ. جو مانتے تم ان کو اپنا محبوب بنا لو. کیونکہ میں جس کی عشق میں مبتلا ہوں، جو زندگی کی میری جستجو ہے، مجھے نہیں معلوم کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا. میں نے جو آپ کی تائید کر دے بڑا اچھا ہے. اویسی نے کہا ہے تو یہ گڑبڑ کے لیے کہہ رہا ہے. نہیں، گڑبڑ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میڈیا کے لوگ پوچھتے کہ سارے ہندوستان میں سب بول رہے اوکے اوکے اوکے، تم کیوں اوکے نہیں بولتے؟ میں نے کہا اس لیے اوکے نہیں بول سکتا ہوں میں کیونکہ جمہوریت میں مخالفت کرنا ضروری ہے.
ورنہ ڈکٹیٹر بن جاتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم ہے, بٹ سپریم از ناٹ ان سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل. کیا سپریم کورٹ, اب آپ بتائیے, یہ آپ کا گھر ہے, آپ کو میں جا کے آپ کا گھر توڑ دیا, اور توڑنے کے بعد ہم جاتے ایک جج صاحب کے پاس, میں نے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, تو جس کو ہم سالس بناتے, آربیٹریٹر, جج بولے تو پکڑ لیں گے, آربیٹریٹر, میں آپ کا گھر توڑ دیا, گھر سے باہر نکال دیا آپ کو, ایک آربیٹریٹر کے پاس گئے. آربیٹریٹر جو ہے موٹے تازے تھے, ان کے بھی چہرے پہ داڑھی تھی, اینک پہنتے تھے, کرتا پائجامہ بھی پہنتے تھے, شاید کرتے کا فل سائز نہیں تھا, آدھا تھا ہوں گا, نہیں سمجھانے کے لیے, کسی پہ ٹپنی تنقید کرنے کے لیے نہیں. تو خیر ان کے پاس گئے, تو انہوں بولے کون توڑے گھر تمہارا؟ توڑنے والا یہ. بولے نہیں, توڑنے والا گھر بنا کے رہیں گا تو, تیرے لیے باہر زمین دے تم. یہ کوئی بات ہے؟ میرا گھر توڑے میرا گھر, اور توڑنے والے کو میرا گھر دے رہے آپ. واہ, واٹ اے ونڈرفل تھنگ ٹو ڈو. گھر میرا توڑے نا, میرا گھر توڑے تو میرے کو ملنا نا, توڑنے والے کو ملنا. بولو آپ, جس کا گھر توڑے اس کو ملنا نا. اب جو توڑے ان کو مل گیا. اب ان کو کیا بول رہے پیارے, وہ تیرے کو تیرا گھر کتنا تھا؟ 2.77 تھا, تیرے کو 5 ایکڑ دیتے, لے لے. ارے اچھا, تیسری بات سنیے, تیسری بات یہ ہے, ہم کیوں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے؟ ہمیں معلوم کہ سپریم کورٹ سپریم ہے بٹ ناٹ انفیلیبل. اگر بابری مسجد اللیگل تھی, یہ چیز اگر کوئی اللیگل ہے, اگر آپ اس کو توڑ دیے, اس مائک کو آپ توڑ دیے, اللیگل ہے, تو آپ پہ کیس نہیں بک ہونا نا. اگر آپ اس کو توڑ دیے, یہ غیر قانونی ہے, آپ اس کو توڑ دیے, تو میں کیسا بک کروں گا کیس آپ کے اوپر؟ یہ آل انڈیا ریڈیو کا ہے بائی دا وے. اگر آپ آ کر آل انڈیا ریڈیو کا توڑ دیے اور آپ بولیں گے بھئی اللیگل ہے, تو کیس تو نہیں بک ہونا نا آپ پہ, نہیں ہونا نا کیس بک, نہیں ہونا نا. پھر اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ پھر اگر یہ اللیگل ہے تو اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اور اگر یہ لیگل ہے تو پھر اڈوانی کو کیوں مل رہی زمین؟ وہ سمجھے؟ پھر سمجھاؤں, میں سمجھاتا ہوں, سمجھ گئے نا؟ اگر بابری مسجد اللیگل تھی تو پھر وہ توڑنے والوں کو کیوں ملی, اور اگر لیگل تھی تو پھر ان کو کیوں دیے؟ اگر اللیگل تھی تو اڈوانی پہ کیس نکال دو, اور اگر لیگل تھی تو پھر مجھے دو. یہ کیسا بتاؤ آپ؟ اب جب ہم یہ بات کرتے تو مجھے معلوم کہ کل میڈیا صبح فجر کے بعد شروع ہو جائیں گے, اب رات سے بولیں گے مسالہ مل گیا, مسالہ مل گیا. اب چھوڑنا نہیں ہے اس کو. انہیں بولا ایسا, اڈوانی کو بولا, ہمارے پیارے کو بولا. ارے تمہارے پیارے ہوں دو, تمہارے سگے ہوں دو, جو اللیگل اور اللیگل ہے وہ تو بولنا پڑے گا. اگر بابری مسجد اللیگل تھی تو کیس کیوں چل رہا ہے, اور اگر بابری مسجد لیگل تھی تو پھر کیوں کس کو دے رہے آپ؟ بنیادی سوال ہے. اب وہ 1045 پیج کا ججمنٹ کھول کے بیان کرے تو فجر ہو جاتی. میں تھمز اپ ہوں, میں موڈی جی کی طرح پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں.
غلطی سے سالار ملت نے مجھے لندن بھیجا کر بیرسٹری کی ڈگری کرائی، پھر بھی آئی ایم اونلی تھمز اپ۔ مودی جی کے پاس بڑا علم ہے، بڑے قابل ہے، میں مانتا ہوں۔ میرا ایک ہی سوال ہے، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ میں پوچھا تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی میرے بھائی؟ میرا بنیادی سوال ہے۔ اب ہم یہ فیصلے سے مطمئن کیوں نہیں ہے؟ میرا جو لڑائی ہے، میرا قانونی رائٹ ہے بابری مسجد، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں لیگل رائٹ۔ میری بابری مسجد میرا لیگل رائٹ ہے۔ میں زمین کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، میں مسجد کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اور علماء کرام نے بتا دیا، حسان فاروقی نے اپنی تقریر میں کہا، علماء کرام نے کہا کہ مسجد تحت شورا سے لے کر مسجد ہی ہوتی ہے، اور مسجد جب قیامت آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی مسجد و دنیا کی مساجد کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا۔ علماء ہے، پوچھ لو آپ۔ سب چیز تباہ ہو جائے گی جب سور پھونکا جائے گا سوائے مسجدوں کے۔ مسجد اللہ کی ہے۔ اور آج جو لوگ مجھے فون کر کے بول رہے کہ تمہاری یہ بات سن کے بڑی تکلیف ہوئی، کیوں تم نہیں مان لیتے اس بات کو؟ میں نے کہا مسٹر، آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ قابل ہیں۔ مسجد کیا آپ کے ابا کے جہیز میں آئی تھی؟ کیا نہیں آئی تھی؟ مسجد اللہ کی ہے، اللہ کی رہے گی۔ نہیں، کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ کیا نہیں ہوتا؟ اگر یہ آرگیومنٹ کو مان لیں گے تو پھر مسجد اقصی بھی چھوڑ دو، مسجد اقصی بھی چھوڑ دو نا بھائی۔ 70 سال سے لڑ رہے ہیں مسجد اقصی کے لیے، چھوڑ دو بولو۔ اور یاد رکھو، آپ 5 ایکڑ دیے، میں بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں، مسلمان ہندوستان میں غریب ہے، دلتوں کے بعد سب سے زیادہ ہماری کم آمدنی ہے۔ ملک میں ایک عام ہندوستانی 10,000 روپے مہینے کماتا تو ہم لوگ 8-9 ہزار بھی نہیں کماتے۔ بے روزگاری ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، جیلوں میں ہم بھرے ہوئے ہیں انڈر ٹرائل کے طور پر، ہمارے محلے جات میں ترقی نہیں ہوتی، اسکول نہیں کھولے جاتے، پولیس اسٹیشن کھولے جاتے، اسپتال نہیں کھولے جاتے، جوئے اور شراب خانے کھولے جاتے۔ ان تمام کے باوجود بھی اگر میں ہندوستان کا سب سے غریب علاقہ ہے سیمانچل کے پاس سیمانچل میں چلا جاؤں اور کشن گنج سے اراریا تک میں سیمانچل کی عوام سے بھیک مانگوں کہ میری جھولی پیسوں سے بھر دو، مجھے اتر پردیش میں 5 ایکڑ زمین خرید کر اللہ کی مسجد بنانا ہے، تو خدا کی قسم 48 گھنٹے میں اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ ہماری لڑائی زمین کی نہیں تھی، ہماری توہین کی جا رہی ہے زمین دے کر۔ ہماری لڑائی مسجد کی تھی، لیگل رائٹ کی تھی۔ ہم کو بھیک میں نہیں چاہیے کوئی چیز، ہم کو ہمارا حق ہے تو دو، ہم کو بھکاری سمجھ کر مت دیکھو۔ ہم ہندوستان کے باعزت شہری ہیں، ہم کوئی کرایہ دار نہیں ہے، ہم کوئی فقیر نہیں ہے، بھکاری نہیں ہے کہ تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر زندہ رہیں گے ہم۔ لڑائی لیگل رائٹ کی ہے، اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ اب آپ کو بڑی تکلیف کہ سب لوگ راضی ہو گئے، یہ لوگ کون ہیں؟ تو یاد رکھو، ہم لوگ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، اور جب دیوانے پاگلوں کو عقل مند کی بات سمجھ میں نہیں آتی، جو عقل مند ہیں وہ موڈی جی موڈی جی موڈی جی کر رہے ہیں، اور جو دیوانے پاگل ہیں وہ مسجد مسجد کر رہے ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے،
ہم تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. اور میں دارالسلام کے اس تاریخی ڈائز سے وہ جو تمام وکلا ہیں جنہوں نے اس کیس میں بڑی محنت کی، خاص طور سے جناب دھون صاحب 80 سال کے ضعیف ہیں، اس شخص نے گھنٹوں سپریم کورٹ میں ٹھہر کر بابری مسجد کی بازیابی کے لیے بحث کی. نافڈے صاحب ہیں، محترمہ میناکشی صاحبہ ہیں، سید شکیل صاحب ہیں، ایم آر شمشاد صاحب ہیں، کئی وکلا ہیں جنہوں نے رات بھر بیٹھ کر تیاری کی. اور یہ بڑی ناانصافی ہوگی اگر میں ظفریاب جیلانی صاحب کا نام نہ لوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ظفریاب جیلانی صاحب رات میں دیکھتا تھا تو پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا جیلانی صاحب، بولے نہیں تیاری میں لگ گیا تھا. میرے بھائی، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم دھون صاحب کا کیسا شکریہ ادا کریں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس پرآشوب دور میں دھون صاحب کا ایک کیس لینا اور اس کو لڑنا یہ خود بہت بڑی بات ہے. کپل سبل صاحب نے بھی خدمت انجام دی، مگر کانگریس پارٹی نے ان کو روک دیا. دھون صاحب ایک کیس لڑے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، ان تمام وکلاؤں کے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے. اور صحیح کہا یہاں پر کسی نے کہ سپریم کورٹ کا سپریم فیصلہ ہے، آخری کورٹ ہے، ماننا پڑے گا. مگر کم سے کم کوئی ہم پر الزام تو نہیں لگا سکتا کہ ہم نے اس زمین کسی کو دے دی، کسی کے حوالے کر دی کہ بنا لو تم. کیوں لڑنا ہے مسجد کے لیے؟ کیونکہ آج بھی بی جے پی آر ایس ایس کے پاس ایسے کئی مساجد کی لسٹ ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کیا جائے. موہن بھگوت کا بیان آیا جھوٹ پر مبنی ہے. کیا میں چیلنج کر رہا ہوں آر ایس ایس کے ذمہ داروں سے پوچھتا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ کاشی اور متھرا کی مسجدوں کا تمہارے پاس نہیں ہے تو کیس وڈرا کرو نا. چلو کاشی کا کیس وڈرا کرو، متھرا کا کیس وڈرا کرو. میرے بھائی، آج سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں 1991 ریلیجس ایکٹ کا ذکر کیا. وہ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو مذہبی عبادت گاہیں تھیں وہی برقرار رہیں گی. مگر کیا ہے معلوم آپ کو متھرا کاشی کے بارے میں؟ یہ سنگھ پریوار کے لوگ کیا بولتے ہیں؟ مسجد کی بات نہیں کر رہے، مسجد کے اندر جو تہہ خانہ ہے ہمارا ہے. لکھنؤ کی ٹیری والی مسجد آپ کی ضرور ہے، مگر وہ مسجد کے سامنے کا آنگن ہمارا ہے. آپ بتائیے، یہ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے یقین کر لیں گے. 1989 میں بی جے پی نے پالمپور ریزولوشن میں رام مندر کا ذکر کیا. 1960 میں وشو ہندو پریشد بنی. جب وشو ہندو پریشد بنی تو رام مندر کا ذکر نہیں تھا. 60s کے اینڈ میں بلکہ 80s میں تحریک شروع ہوئی. 89 میں پالنپور کا ریزولوشن 92 میں شہید کر دیا گیا. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ نریندر مودی جو آج ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، وہ اڈوانی کی رتھ یاترا کے سامنے بھاگ رہے تھے. اڈوانی کی رتھ یاترا کے سامنے بھاگ رہے تھے. اور اس اڈوانی کی رتھ یاترا جہاں کہیں بھی گئی فساد ہوا، انسانیت برباد ہوئی. آج مسجد شہید کیوں گئی؟ مودی پرائم منسٹر بن گئے، اڈوانی کو پدم شری دیا گیا. اور آج اڈوانی کہتے ہیں کہ رام جنم بھومی کی تحریک آزادی کی تحریک کے بعد سب سے بڑی تحریک تھی. مسٹر اڈوانی، آزادی کی تحریک ایک پاک تحریک تھی.
جس میں ہم تمام نے اپنا خون بہایا تھا انگریزوں سے غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، آپ کی اس تحریک کو اس آزادی کی تحریک سے ہرگز مت ملائیے. کم سے کم مجاہدین آزادی کی توہین تو مت کرو اڈوانی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو کورٹ کیا فیصلہ دیتا بتاؤ میرے کو؟ اگر وہی مسجد برقرار رہتی تو کیا کورٹ بول سکتا تھا کہ توڑو اس کو، توڑ کے دو؟ کس نے توڑا پھر؟ یہ لیگل اور انلیگل کی بات کو ذہن میں رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ رکھنا اس لیگل اور انلیگل کی بات کو. اور لوگ مجھ سے آج پوچھتے ہیں، میڈیا کے لوگ، کہ تم کب تک یہ بات کرتے رہو گے بابری مسجد کی؟ تو میں آج کہہ رہا ہوں، تم سے پہلے بھی کہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کریں گے، مگر میں اب انفرادی طور پر کہہ رہا ہوں، میں اپنی جماعت کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنی اولاد کو سکھا کر جائیں گے، نصیحت کر کے جائیں گے اور وصیت کر کے جائیں گے. ان سے کہیں گے کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹی، جب تم بھی اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ وصیت کرنا. اور کیا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو سنگھ پریوار نے بابری مسجد کی شہادت کی، ڈیمالش کیا. اس کو بتاتے رہنا جب تک دنیا رہے گی. سنو سنگھ پریوار، ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کے ایک اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، اور ہماری مسجد جو 550 سال سے وہاں پر تھی، جہاں پر ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی، تم نے مسجد کو شہید کیا اور مومنٹوں کے طور پر تم نے اینٹ کو اٹھا کر لے کر گئے. ہم اپنے بچوں کو سکھا کر جائیں گے اس دنیا سے. اگر ہماری سسکیاں باقی رہیں گی تو ہم کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھو. اس لیے کہیں گے، ٹھہرو، اس لیے کہیں گے کہ مسجد کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے، انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے، قانون کی برابری کے لیے. نہیں، کیوں نہیں بولتے آپ؟ کیوں بول رہے؟ بھول جاؤ، مہاتما گاندھی کے قتل کو ہی بھول جائیں. دلی کے سڑکوں پر سکھوں کا قتل عام وہاں بھول جائیں. نلی کے میسیکر کو بھول جائیں. کیا کہا مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی نے آج؟ مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی صاحب نے کہا کہ اگر آج کے دور میں مہاتما گاندھی کے قتل کا مقدمہ چلتا تو کورٹ اس کو قاتل بھی قرار دیتا اور اس کو دیش بھکت بھی کہتا. یہ تشار گاندھی نے کہا، جس کے پردادا کو ناتھو رام گوڈسے نے گولی مار کر قتل کیا تھا، ان کا پڑپوتا، باپو کا پڑپوتا کہہ رہا ہے کہ اگر آج کیس چلتا ناتھو رام گوڈسے کے اوپر تو اس کو مرڈرر بھی قرار دیا جاتا اور اس کو دیش بھکت بھی قرار دیا جاتا. یہ باپو کے پڑپوتے بول رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، بابری مسجد تم کو تمام سیکولر پارٹیوں نے دھوکہ دیا. کیا بولتی ہے کانگریس آج؟ سنو کانگریس والوں نے کیا کہا. میں کیوں کانگریس کی مخالفت کرتا ہوں اور کیوں چاہتا ہوں وہ کمزور ہو جائے، کیوں ان سے مقابلہ کر کے ہراتا ہوں سیاسی طور پر؟ اس لیے کہ یہی کانگریس کے زمانے میں، جس کو آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح مورتیاں رکھی گئی تھیں، سپریم کورٹ نے اس کو غلط قرار دیا. آج ججمنٹ میں ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ مسجد کو شہید کرنا کرمنل ایکٹ ہے. کون تھا جب؟ کانگریس کا چیف منسٹر جی پی پنت. جب تالے کھولے گئے کون تھا؟ راجیو گاندھی. جب مسجد شہید ہوئی کون تھا پرائم منسٹر؟ نرسمہا راؤ. کیا نرسمہا راؤ نے وائٹ پیپر جاری کر کے نہیں کہا تھا کہ وہ مسجد بنائیں گے؟ آج کانگریس پارٹی کا بیان الٹا آتا ہے. اور یہ سیکولر پارٹیاں کیا بول رہی ہیں؟ سماجوادی، بی ایس پی، این سی پی، سناٹا ہے.
रेडियो साइलेंस है। अब ये लोग क्या करेंगे? ट्रस्ट बनाएंगे, मंदिर का काम शुरू करेंगे, और मीडिया के लोग हस्बे रिवायत 24 घंटे देखो ऐसा हो रहा, मोदी जी कर दिए, ये कर दिए, देखो अब वो कर। अरे मीडिया के मेरे दोस्तों, तुम्हारी नौकरियां चले जा रही ना बच्चों की, वो भी तो ख्याल करो। ये जितने कैमरामैन खड़े हुए हैं मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। डर है इनको कि जनवरी आई तो नौकरी चले जाएंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन शॉर्ट ये चीज की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम जरूर है, हम सुप्रीम कोर्ट का पासो लिहाज करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अदलिया का। हम क्यों बोल रहे हैं बात? जब राजीव गांधी के जमाने में ताले खोले गए तो जस्टिस पांडे जो जज थे, उन्होंने ताले खोलने का ऑर्डर क्यों दिया मालूम आपको? मालूम? क्या मालूम फिर तुम लोगों को? खाली हीरो हीरोइन के नाम मालूम, गाने मालूम। मेरे अजीज दोस्तों, जज साहब अपनी किताब में लिखे कि जब मैं कोर्ट में गया था तो मैंने देखा मेरे कोर्ट के सामने काला बंदर बैठा हुआ है। नहीं, मैं सही कह रहा हूं, काला बंदर बैठा हुआ है और कोर्ट के झंडे को पकड़ के बैठा हुआ है। लोग जाके उसको बोल रहे अखरोट खा, उन्हें बोल रहा बादाम खा, नो। केला खा, नो। अच्छा, अब जब बंदर को खिलाते ना तो जो बंदरों के स्पेशलिस्ट है वो बोलते कि जब उनको खिलाते तो बंदर इंसान को कमतर समझता, इसलिए बोलता ले ला। ये लोग जाके खिला रहे थे, नहीं तो जज साहब ऑर्डर दिए, वही बंदर उनके घर में आंगन में उनके बैठा हुआ है। तो जज साहब बोल रहे, मैं उसको देख के झुक के हाथ जोड़ के बोला प्रभु की कृपा हो गई। नहीं, अपनी किताब में लिखे, वो अपनी किताब में लिख रहे हैं पांडे साहब। ये इंसाफ है क्या? बंदर को देखकर समझ रहे हैं कि खुदा की तरफ से इशारा मिल गया? अगर कल रात में, आज रात में जाकर सो जाऊंगा और सुबह में उठने से पहले मेरे ख्वाब में मुझे अगर हरे हरे कबूतर दिखाई देंगे तो मैं समझ जाऊं कि मैं कुछ हो जाऊंगा सुबह तक। ये हुआ मेरे भाई। ये नौजवानों, तुमको समझना है जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पैदा हुए। नौजवानों, तुमको बताने के लिए कह रहा हूं, मैंने अपनी जवानी में बाबरी मस्जिद की शहादत देखी, मगर अफसोस मुझे यह है कि ये जो बच्चे जो शहादत नहीं देखे, आज इनकी भी मेमोरीज खराब हो रही, इनकी भी मेमोरीज खराब हो रही हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब हमको क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के रोते बैठ जाएंगे? आहें भर के हाथ मसल के बैठ जाएंगे? नहीं। पहला काम हमको यह करना है कि हम इंशाअल्लाह ताला नाउम्मीदी को हमारे करीब आने नहीं देंगे। और मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, मैं तुमसे सिर्फ 2 चीजें मांग रहा हूं। मुझे नाउम्मीद मत करो आप। मैं तुमसे सिर्फ 2 चीज की भीख मांग रहा हूं। एक ये कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, ये वतन हमारा है। हम यहां पर अव्वल दर्जे के शहरी हैं और रहेंगे। मैं तुमसे सिर्फ इस बात की भीख मांग रहा हूं कि तुम सियासत में हिस्सा लो। तुम सियासत में हिस्सा लो, अपनी पार्टी का साथ दो और नमाजी बन जाओ। मेरे भाई, क्या आप ये करेंगे? क्या आप
سیاست میں حصہ لیں گے, اپنی پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ سوچ کے انشاءاللہ بولو, کیونکہ فرشتے اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں. سوچ کر بولو. اور نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے. بغیر نماز کی پابندی کرے کچھ نہیں ملتا. سیاست میں بھی نماز کی پابندی کرو, مسجدوں کو آباد کرو, تمہارے محلے کی مسجدوں میں جاؤ, کم سے کم 2 ٹائمز کی نماز پڑھو, دوڑتے ہوئے جاؤ, کم سے کم اس وقت تو جاؤ جوان صاحب اللہ کو جا کے چلا جا کے, کم سے کم اس وقت چلے جاؤ, رکو میں گھر چلے جاؤ. سب سے آسان نماز مغرب کی چلے جاؤ, اس سے زیادہ آسان فجر کی ہے, مگر کہاں ہوتا اٹھنا 3 بجے رات تک, وہ کھلونا ہاتھ میں, نیند آنکھیں بند ہو رہی, ٹنگ ٹنگ آواز آ رہی, دیکھ رہے کیا ہوا, اپڈیٹ کر رہا ہوں, فیس بک اپڈیٹ کر رہا ہوں. نہیں میرے بھائی, تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. نوجوانوں, سیاست میں حصہ لو, مسجدوں کو آباد کرو, اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ابھی NRC لاتے بول رہے, مودی صاحب بول رہے کہ سٹیزن امینڈمنٹ بل لا رہے. انشاءاللہ مودی صاحب ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی یہ آپ کی سازشیں حکومت کرے گی, ہندوستان کے 17 کروڑ مسلمان, ابھی ختم نہیں ہوا کرکٹ میچ, بیٹھو تھوڑی دیر ٹھہرو, فجر نہیں مس ہوتی, ٹھہرو. جتنا بھی یہ حرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان کا مسلم سماج اب حصہ لے گا ہر چیز میں. یہ مجبور کر رہے ہیں ہم کو نکلنے کے لیے, اب آپ کو نکلنا پڑے گا. جمہوریت کو مضبوط کرنا پڑے گا, اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ نہیں ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی. یقیناً ہم کو تکلیف ہے آج کے اس فیصلے سے, مگر کم سے کم حشر کے میدان میں ہم اور آپ جب کھڑے رہیں گے تو ہم اللہ سے کہیں گے پروردگار ہم نے تو کوششیں کی, ہم نے محنت کی, جستجو کی, اور اللہ ہماری کوششوں کو جانتا ہے. تم کو بتاؤں میں کہ ابھی تاتاریوں کا ذکر ہوا. چنگیز خان جب ازبکستان میں بخارا کی جامع مسجد میں گیا تو جامع مسجد میں دیکھا کہ نماز ہو رہی تھی. چنگیز خان نے کہا کہ پہلی صف کے لوگوں کی گردن مار دو. گردن ماری گئی, دوسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہر گئے, دوسرے صف کے لوگوں کی گردن ماری گئی, تیسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہرے. چنگیز خان نے کہا تیسرے کی گردن مار دو. پوری مسجد میں جتنے نمازی تھے سب کی گردن کاٹ دیے. اس کے بعد چنگیز خان نے بخارا کی جامع مسجد میں بلا کر شراب اور سور کا انتظام کیا. مگر کیا ہوا, آج بھی جامع مسجد برقرار ہے. ازبکستان میں اسلام زندہ ہے. سنو, بھارت سے اسلام مت کرنے کی سازش کرنے والوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم ظلم کرے گا مگر اتنا ظلم نہیں کر سکتا کہ دنیا سے اسلام کو مٹا سکے. چنگیز خان تاتاریوں نے 40 دن تک بغداد کو جلایا, مگر چنگیز خان کا پڑپوتا دین اسلام کو قبول کر لیا. ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. آج حالات ناسازگار ضرور ہیں, مگر یاد رکھو یہ RSS کو پہچانو, RSS کو پہچانو. تم یاد رکھو یہ RSS وہ ہے جو ہم سے کہہ رہی ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تمہارے اقبال کے دن چلے گئے, مسلمانوں تمہارے علم کے کنویں سوکھ گئے, مسلمانوں تم کو دیکھنا ہے تمہاری آنکھوں سے دیکھنا ہے, تم کو اگر سننا ہے تمہاری کانوں سے سننا ہے. یہ RSS نوجوانوں سے کہہ رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دماغوں میں ہم یہ چیز ڈال دیں گے. یہ نصاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ RSS وہ ہے جو نوجوانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے. نوجوانوں سمجھو RSS کی سازش کو, ان کو غلام مت بنو. تم برابری حاصل کرو, برابری کی لڑائی ہے, انصاف کی لڑائی ہے.
یہ RSS کی سازش کو سمجھنا یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. یہ RSS والے یہ کہہ رہے ہیں اسلام تنگ نظر ہے, اس میں کتنی چیز جائز ناجائز ہے, یہ بغاوت کرانا چاہتے ہیں نوجوانوں ہم کو. اپنے دین سے بغاوت مت کرو, پہچانو RSS کو. اور جو لوگ RSS کو نہیں پہچان رہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہچانیے ان لوگوں کو. RSS کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے, ان کے ایجنڈے میں سب ہے. یاد رکھو یہ RSS بھارت کو, ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں. یہاں پر ہندوستان کے غیور مسلمانوں کو دوسرا درجے کا شہری بنانا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم کو جمہوری طریقے سے اپنی لڑائی کو لڑنا ہے. امن کو برقرار رکھیے, یا امن کو برقرار رکھیے. اور بہت سے لوگ بہت سے باتیں کریں گے. میرے مخالفین سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اب میرا کچھ نہیں کر سکتے. میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ شہادت کے لیے بے چین ہے. میں شہادت کے لیے بے چین ہے. تم ختم کرنا چاہ رہے ختم کر لو, مگر یاد رکھو جو یہاں سے آواز اٹھے گی انشاءاللہ تعالی وہ پورے ہندوستان میں آواز گونجے گی. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ ہم کو ان حالات سے بچائے. پروردگار ہم کو ان ظالموں کے ظلم سے بچائے. اللہ اس ملک کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے, اللہ یہاں پر امن کو قائم کر دے. اللہ یہاں پر امن کو مضبوط کر دے. اللہ ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کر دے. میرے نوجوانوں دین پر چلو اور فخر سے چلو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.